رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے یا مولانا فخر الدین رازی رحمہ اللہ، ان دو میں سے کسی ایک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ والے تھے، دونوں بہت بڑے عالم ہیں۔ علامہ امام غزالی کی تو بہت زیادہ تصوف کی کتابیں ہیں، صوفی تھے، بزرگ آدمی تھے، اور علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی 20 جلد میں قرآن مجید کی تفسیر کی کتاب ہے، عربی زبان میں، تفسیر کبیر کے نام سے، بہت بڑے آدمی تھے۔ ان میں سے کسی کا واقعہ آتا ہے کہ آخری وقت جب ان کا آیا، موت بالکل سر پہ آ گئی، تو اس وقت شیطان نے ان پر کئی قسم کے سوالات شروع کر دیے۔ نظر تو نہیں آ رہا تھا، اشکالات، سوالات، دین کے بارے میں، خدا کی ذات کے بارے میں سوالات شروع کر دیے۔ تو گمراہ کرنے کے لیے، تاکہ موت کے وقت کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نکلے جس کی وجہ سے یہ ایمان سے محروم ہو جائے اور اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو، خاتمہ اس کا ایمان پر نہ ہو، یہ بات کرنے کے لیے شیطان نے اس پر کئی سارے اشکالات، اللہ کی توحید کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے جو عقیدے ہیں ہمارے، برگلانے کے لیے وہ اشکال آتا، یہ پھر جواب دیتا، پھر اشکال آتا، پھر جواب دیتا، 100 اعتراضات آئے اور ان کے جوابات دیتا رہا، لیکن پھر بھی سوالات و اشکالات کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا تھا، چل رہا تھا۔ تو اتنے میں ان کو ان کے پیر صاحب کا خیال آیا، جن کا یہ اللہ کے بندہ بیعت تھا، تو ان کی طرف سے ان کو غیبانہ ایک آواز آئی کہ رازی یا غزالی کہتا کیوں نہیں کہ میں نے اللہ کو، اللہ کے دین کو بلا دلیل حق مانا؟ دلیلوں میں پڑا رہے گا تو یہ تو گمراہ کرتا جائے گا، تو ایک دلیل دے گا وہ اس کو توڑ دے گا، تو اور دلیل دے گا وہ اس کو توڑ دے گا، سلسلہ چلتا رہے گا، آخر تجھے موت آ جائے گی۔ بس کہے اس کو کہ میں بلا دلیل مانتا ہوں، مجھے تیری دلیلوں کو توڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، دین کی حقانیت بدیع ہو چکی ہے۔ جو لوگ تھوڑا سا منطق بچے پڑھے ہیں سمجھتے ہیں، بدیع اب محتاج دلیل نہیں ہے، دین کی حقانیت اب ایسے واضح ہے جیسے باہر سورج کھڑا ہے۔ اب کوئی بے عقل ہمیں کہے تم کہتے ہو دن ہے سورج ہے، مجھے دلیل دو، تو اس بے عقل کہیں گے سورج کا ہونا، دن کا ہونا یہ خود اس کی دلیل ہے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اب بھی دلیل مانگتا ہے اس کی عقل کا قصور ہے۔ دین اسلام کی حقانیت، قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت ایسی واضح ہو چکی ہے، ایسی کھل چکی ہے کہ اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتا کیوں نہیں کہ میں نے بلا دلیل مانا؟ تو جب یوں کہا تو پھر شیطان مایوس ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرا تو کوئی دشمن نہیں ہے، میرا تو کوئی مخالف نہیں، ایسا کوئی بندہ بھی نہیں، چاہے وہ کوئی کعبے کے اندر بیٹھ کر کے نفلیں پڑھ رہا ہے، نفس و شیطان اس کے بھی دشمن ہیں۔ نفس و شیطان ہر ایک بندے کے ساتھ ہیں اور دشمن ہیں، وار کر رہے ہیں۔ پھر کبھی وہ نفس و شیطان مخلوق میں سے بھی کسی کو اپنا بنا لیتے ہیں، کبھی کوئی محلے سے، کبھی کوئی رشتہ داروں سے، کبھی کوئی خاندان سے، کبھی کوئی اور سے، کبھی کوئی اور سے، وہ بھی مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، دشمن بن جاتا ہے، مخالف بن جاتا ہے۔ حالانکہ کھڑے ان کو کون کرتے ہیں؟ نفس و شیطان ہی کرتے ہیں، ورنہ وہ تو کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کے مقابلے ان کے بھائیوں کو کس نے کھڑا کیا تھا؟ شیطان نے ہی کھڑا کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے آخر میں یہی کہا، ان نزغ الشیطان بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان شیطان نے پھوٹ ڈالی، ورنہ تم اور ہم تو بھائی ہیں، ایک ہی ماں ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ہماری کون سی دشمنی ہے؟ دشمنی ڈالنے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہر بندے کو نہ کوئی دشمن ہے۔ اب دشمن سے بچنا، اگر دشمن کا پتہ ہو کہ یہ کتا ہے، بندہ اس سے بچ جاتا ہے، ذرا یوں تاڑتا ہے، دیکھتا ہے، ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، کوئی وٹا لٹا اٹھا دیتا ہے، بچ جاتا ہے۔ کوئی یہ گدھا ہے جس سے لات مار دے، فلاں کر دے، یہ اونٹ ہے، یہ فلاں، دشمن کو نظر آنے والا، ایک دشمن نظر بھی نہیں آتا، نفس و شیطان، اندیکھا دشمن۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو وظیفہ بتلایا ہے بچاؤ کا ہتھیار، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دیکھو کوئی بندہ یہ مت سمجھے میرا کوئی دشمن نہیں ہے، ہر بندے کا دشمن ہے، چاہے وہ جتنا زیادہ حاجی غازی نیک نمازی ہے، اس کے بھی قرآن مجید کا عدو اللہ، اللہ کے دشمن، نبی کے الفاظ میں عدوی، میرے دشمن۔ تو نبی کے جب دشمن ہیں تو ہم کون ہیں؟ اللہ کے جب دشمن ہیں تو ہم کون ہیں؟ دشمن ہر ایک کے ہیں۔ تو اب اس دشمن سے جو اندیکھا دشمن ہے
یا کوئی مخلوق میں سے بھی اللہ نہ کرے ہو، تو اس کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وظیفہ بتلایا ہے کہ تم صبح و شام یہ پڑھا کرو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ جو بندہ بھی صبح و شام اس کو طاق عدد میں 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ یوں پڑھ لے تو انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ کوئی دشمن بھی اس کا بال نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اور اگر کوئی دشمن واقعتاً بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، کسی وقت خطرہ ہے کہ صبح کو شام کو رات کو دن کو کسی وقت ہی وہ کتا بن کے حملہ کر دے، تو پھر اس کے لیے 313 دفعہ اس دن پڑھ لیں۔ 313 دفعہ کی تعداد میں یہی وظیفہ پڑھ لیں، پکی بات ہے کہ سکون کی نیند سو جائیں، کسی کو جرت بھی نہیں ہوگی تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے۔ انشاءاللہ یہ گارنٹی شدہ معمولات ہیں جو مجرب عمل ہے ہمارے بزرگ، وہ سارے ساتھی اس کا اہتمام کریں گے نا۔ کوئی ساتھی یہ نہ سمجھے میرا کوئی مخالف، یہ بچہ جو اس کا بھی شیطان دشمن ہے، اس کو بھی کہتا ہے نہ پڑھ، اس کو بھی کہیں سے کہیں ورغلاتا ہے کہ یہ کبھی استاد سے مار کھا رہا ہے، کبھی باپ سے مار کھا رہا ہے، کبھی امی سے مار کھا رہا ہے۔ اب بچے شرارتیں نہ کر تو کوئی کیوں مارے گا؟ شرارتیں کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ شرارتیں بچوں سے شیطان کرواتا ہے، پھر امی کبھی پٹائی کر رہی ہے، کبھی ابو پٹائی کر رہا ہے، کبھی استاد پٹائی کر رہے ہیں، تو وہ بیچارے بچے مار کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ شرارت کا شیطان کر رہا ہوتا ہے۔ تو سارے ساتھی اس کا اہتمام کریں، اس سے اپنا بھی ارادہ کریں، اپنے ماں باپ کا خاندان کا ارادہ کریں، اپنی مسجد کا، اپنے مدرسے کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے ماحول کا ارادہ کریں۔ تو آپ یہ وظیفہ اگر دل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جہاں تک آپ ارادہ کریں گے اللہ ان سب کی اس کی برکت سے حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ میں نے عرض کرنی تھی۔ دوسری بات چھوٹی سی انتظامی طور پر کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اب دن چھوٹے ہوتے دن بڑے ہوتے جا رہے ہیں، چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، دن چھوٹے ہو رہے، راتیں بڑی ہو رہی ہیں۔ کتنا نماز کا فرق؟ صبح کی نماز ہم کس وقت پڑھتے تھے؟ 4:30 سے اب کہاں پہنچ گئے؟ 5۔ کتنے فرق پڑ گیا؟ آدھا گھنٹہ۔ تو آدھا گھنٹہ آپ کو رات کا سونے کا زیادہ مل گیا۔ ایسے ہے نا، جب 4:30 نماز تھی تو آپ کس کو اٹھتے تھے؟ 4 بجے۔ اب آپ کو اٹھا جاتا ہے 35 منٹ پر، 40 منٹ پر، 35 منٹ پر۔ تو گویا کم از کم آدھا گھنٹہ آپ کو صبح کے وقت سونے کا زیادہ مل رہا ہے۔ اگر آپ اسی روٹین کو برقرار رکھتے تو اس وقت آپ اٹھنے کی کوشش کریں تو آپ 4:30 بجے آرام سے کلاس لگا سکتے ہیں، اور آدھا گھنٹہ آپ قرآن مجید کی تلاوت منزل پڑھ سکتے ہیں 5 بجے تک، یعنی اگر اس وقت سے پہلے اٹھ جائیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے پھر یہ سوچ سکتے ہیں کہ کم از کم آدھا گھنٹہ ہمیں سونے کے لیے زیادہ مل گیا۔ ادھر عشاء کی نماز پہلے ہم کس وقت پڑھ رہے تھے؟ عشاء کی نماز، اور اب کس وقت پڑھ رہے ہیں؟ 9۔ کتنا ٹائم بچ گیا؟ 15 منٹ۔ 15 منٹ کا فرق ادھر سے پڑا، آدھے گھنٹے کا فرق ادھر سے پڑا، وہ پونا گھنٹہ آپ کا نمازوں کے لحاظ سے رات کی طرف زیادہ شامل ہو گیا، اور دن اتنا کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا ہے۔ اب ظہر کی نماز کو ظاہر ہے تھوڑا سا پیچھے لانا پڑے گا، ابھی 2 بجے ہے تو 1:45 آئے گی، پھر 1:30 تک سے کرنی پڑے یا 1:45 کرنی پڑے گی۔ تو دوپہر کو جو سونے کا وقت ہے وہ آپ کا تھوڑا بچ جائے گا۔ یہ ان کا جو سوتے ہیں، جو دوپہر کو سوتے نہیں ہیں، کھوتے ہیں، اپنا وقت کھو دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 2 کانوں والا کھوتے ہیں، وہ 2 کانوں والے کھوتے نہیں ہیں، لیکن اپنا وقت کھو دیتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کھوتے کا یہ مطلب ہے فلاں سے فلاں چیز کھو گئی، یعنی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو ہم وقت کو کھو دیتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ دوپہر کا وقت جو تھوڑا سا ملتا ہے سونے کا، اس کو محفوظ کریں، قابو کریں، تاکہ آپ کی صحت کا مسئلہ نہ بنے، اور رات کا وقت اپنی نیند کا پورا کریں۔ ہم ابھی ایسا کریں گے، ظہر کے بعد جو ہماری تلاوت ہوتی ہے یہ ہم ختم کر دیں گے، کیونکہ دن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ ظہر کے بعد کی تلاوت جو کتابی بچے کرتے ہیں یہ ختم کر دیں گے۔ ان کی تلاوت کا وقت وہی صبح کی نماز سے پہلے والا آدھا گھنٹہ لیں گے، اس وقت آپ کی باقاعدہ کلاس کی شکل بنے گی۔ آدھا گھنٹہ آپ اس وقت تلاوت کریں گے، پونا گھنٹہ ملے، آدھا گھنٹہ ملے، آگے جو راتیں بڑھتی چلی جائیں گی تو اس وقت آپ کا تلاوت کا ٹائم ہوگا، اور یہ ظہر کے بعد کا ٹائم تلاوت کا ہم ختم کر دیں گے۔ یہ آپ کے ذہن میں ہو، انتظامی طور پر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، دن رات کی تبدیلی کی وجہ سے یہ تبدیلی کریں گے انشاءاللہ۔ سارے ساتھی اس کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ۔